حضرت جبریل سب کی چھتوں پہ اللہ کے فرشتے بارش برساتے ہیں نا، کتابیں بھی برس سکتی تھی نا، چھتوں پہ گرا دے تاکہ لو پڑھو، لیکن اللہ نے کتابیں 4 بھیجی، نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 عطا فرمایا کتاب پڑھنی ہے، پر جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، حضور کے نور کی روشنی میں تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ بھائی سمجھ نہیں ہے، میں آج تک سمجھ نہیں آئی، آج تک کہ گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کی ہینڈ بریک کہاں ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کی فلاں چیز کدھر ہے، پھر بھی ایک استاد پیسے بھی لیتا ہے، 15 دن ساتھ بھی بٹھاتا ہے، پھر طریقہ سکھاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا کام بغیر استاد کے نہیں آتا تو دین بغیر استاد کے آ جائے گا؟ اور دین کے مسئلے باریک ہیں، یاد رکھیں، شیطان حملے کرتا ہے، باریک بات ہے۔ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، ریاکاری والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی، حسد والے کے اعمال ضائع ہو جائے، جھوٹ بولنے والے کو حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو باطنی نقص ہیں، یہ بیماریاں ہیں باطن کی۔ آپ اگر دوائی نہ لیں تو آپ کے جسم کی بیماری نہیں جاتی، درویش کے پاس نہ جائیں تو آپ کی روح کی بیماری نہیں جاتی۔ جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، بدی نہیں چھوٹے گی۔ ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسجد آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، عمرہ کر کے آئے تو شروع ہو گئی، تھوڑا سا حج کر لیا شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز شروع ہو گئی، تو ٹھیک کریں، لیکن وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ قائم کون رہتا ہے؟ قائم وہ رہتا ہے جس کے پیچھے کوئی قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ موبائل بند ہو جاتا ہے اگر بیٹری اس کی چارج، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی 2 باتیں بیٹری چارج کر دیتی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے، انسانیت کیسے تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا کس طرح۔ ان کی باتیں دلوں کو نرم کرتی، ان کی گفتگو انسان کو بدل دیتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بڑا آگے جاتا ہے، جو ان کی خدمت عالی مرتبت میں رہتا ہے اللہ اسے اسی طرح کا رنگ عطا کرتا ہے۔ سنیں میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ایک بندہ نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کوشش کرتا ہے پر غلطی رہ جاتی ہے، پر پیار سچا کرتا ہے۔ تو آپ ترغیب و ترہیب پڑھیں، میرے رسول پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور عمل نہیں کرتا، ایک مرشد کامل، لیکن میرے بھائی جو رب کریم کے بندے تھے ان کا رشتہ اصلاح کا رشتہ تھا۔ پیر کے ساتھ رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ رسمی بیعت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے مرید ہو گئے چلو روزی میں برکت ہو جائے گی، اس سے بھی انکار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت برکت کی بھی بڑی بات ہے، اور دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اللہ اسے خالی نہیں رکھتا، تو ولیوں سے پیار کرے گا تو کیسے خالی رہ جائے گا؟ بیعت برکت بھی بڑی بات، لیکن جب آپ مرید ہوں تو جس مکتب میں جائیں اس کا سبق یاد کریں، جس چیز سے روکا جائے اس چیز پر، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ کہتے ہیں جی معرفت کیا ہوتی ہے، تو معرفت آپ قرآن مجید کا 15واں سپارہ آخر سے اور 16واں سپارہ شروع سے پڑھیں، حضرت خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ دیکھیں، وہ ساری معرفت کی بات ہی تو ہے۔ ایک بندہ قتل کر دیا جناب خضر نے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ اپنے باپ ماں کے لیے تکلیف کا سبب بن جانا لہذا قتل کر دیا، بچوں کی دیوار سیدھی کر دی، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا؟ فرمایا ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو بھائی تفصیل دیکھیں آپ، اللہ والوں کے پاس لوگ جایا کرتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ ہمارے دور کے اندر ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں لوگ، ایک تو جاتے نہیں، پیر نہیں پکڑتے، شیخ نہیں پکڑتے، اور حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں اگر نیکی بتانے والا تجھے کوئی نہ ہو، تیرا پیر کوئی نہ ہو، تو شیطان تو پھر ہے ہی تیرے ساتھ، بدی پہ تو وہ لگائے گا ہی۔ اگر نیکی بتانے والا کوئی نہیں تو پھر بدی بتانے والا تو تیرے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنی زندگی کا چھوٹا سا تجربہ ہے کہ جو آ کے مرید ہوتا ہے وہ سارا بدل جاتا ہے، اس کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے درود پاک پڑھنا، چڑھتی جوانی مال دولت سارا کچھ، لیکن اس کے لیے تبدیل ہونا۔ اور جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے،
मार्फत की तरफ रुजू नहीं करते, उनकी जिंदगियां बीत जाती है, वैसे के वैसे ही रहते हैं, तब्दीली नहीं आती। तो भाई इस जमाने का जुर्म पता क्या है? एक तो लोग अल्लाह वालों के पास जाते नहीं, ये बड़ी ज्यादती अपने साथ करते, और दूसरा दुश्मनी करने लगे हैं माज़अल्लाह, दुश्मनी करते, कहते जी वो सूफिया ने तबाही कर दी, माज़अल्लाह बाबों ने तो दीन बिगाड़ दिया, ये दुश्मनी करते। इब्ने माजा सियासता की किताब है। हजरत उमर कहते हैं मैं हुजूर के रोजे पे गया तो जनाब माज बिन जबल हुजूर के रोजे पे बैठे रो रहे थे, तो मैंने कहा माज क्यों रो रहे हो? कहने लगे नबी पाक की एक बात ने रुला दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे रसूल पाक ने फरमाया है, दो बातें इतनी सख्त कर दी हैं कि मैं डर रहा हूँ कहीं मुझसे ये गलती हो ना जाए। कहा वो क्या? फरमाया कि नबी पाक ने फरमाया छोटी सी रियाकारी भी शिर्क है, छोटा सा दिखावा भी अगरचे शिर्क असगर है पर छोटी सी रियाकारी भी शिर्क है। और दूसरा हुजूर ने फरमाया रब फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है, मेरा उसके खिलाफ ऐलाने। दो जुर्म ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे जंग करूंगा। एक फरमाया अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो जंग करूंगा, एक फरमाया मेरे वली से दुश्मनी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ, बोलिए मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं जंग करूंगा। तो मेरे भाई समझ लें, औलिया अल्लाह के पास नहीं जाते तो कम से कम दूर रह के प्यार तो करें, दूर रह के प्यार तो करें, प्यार तो करें उसके साथ। और अल्लाह के वलियों की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। अब ये जो हजरत माज रो रहे थे ना, तो उसकी शरह में हजरत हकीमुल उम्मत ने लिखा है, हजरत माज कहने लगे कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं किसी बंदे की बेअदबी कर दूं और वो अल्लाह का वली हो, तो मैं रो रहा हूं कि कहीं कोई बात ना मुझसे निकल जाए। लोग फार फार बातें करते हैं, फार फार लोग एक मिनट के अंदर बड़े बड़े लंबे चौड़े एतराजात करते हैं। तो भाई अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करें, उनकी सोहबत में जाएं, उनके पास बैठें, उनकी संगत इख्तियार करें, उनसे अपनी रूह और कल्ब के लिए दवाई खरीदें, जो वो परहेज बताएं वो परहेज करें। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज में इत्मीनान अता करेगा, कुरान पाक में दिल लगेगा, दुरूद व सलाम का मौका मिलेगा। और अगर ये काम नहीं करते फिर मुखालफत करेंगे। फिर क्या करते हैं लोग? एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अबू सईद अब्दुल्ला उनका नाम है, बगदाद में पढ़ते थे, और खुशकिस्मती ये है कि हुजूर गौसे पाक के क्लास फेलो थे, हुजूर गौसे पाक के साथ पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं भी पढ़ता था तो एक बड़ा लायक स्टूडेंट था, उसका नाम था इब्ने सका, वो भी पढ़ता था। फरमाते हैं बगदाद में शोर हुआ कि एक मोहम्मद गौस नाम के बुजुर्ग आए हैं बगदाद। उनकी करामत ये है कि वो एक मिनट के लिए मौजूद होते हैं और अगले मिनट वो गायब भी हो जाते हैं। फरमाते हैं शौक पैदा हुआ, मैं हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इब्ने सका हम तीनों निकले बाबा जी से मिलने। और ये आज से 1000 साल पहले की रवायत है। कहते हैं हम सबक भी पढ़ा करते थे और का दीदार भी करा करते थे, हम दीदार भी करते थे अल्लाह के वली, दोनों काम करते। फरमाते हम दोनों जब तीनों निकले ना, तो इब्ने सका रास्ते में कहने लगा बड़ा वली बना फिरता है माज़अल्लाह, ऐसा सवाल करूंगा उसे जवाब ही कोई नहीं आएगा। आप फरमाते हैं मैंने कहा नहीं जी, मैं सवाल तो मैं भी करूंगा, सवाल तो बोलिए सवाल तो मैं भी करूंगा, पर मैं देखूंगा वो जवाब क्या देते हैं, देखूंगा। कहते हम दोनों बात करके खामोश हुए तो हजरत शेख अब्दुल कादिर की तरफ नजर डाली, कहा आप नहीं सवाल करेंगे? तो गौसे आजम फरमाने लगे मैं सवाल नहीं करूंगा, बस रब के बंदे का दीदार करूंगा, बस अल्लाह के बंदे का दीदार करूंगा। और फरमाते हैं कि हम पहुंचे बाबा जी के कमरे में, गए तो बाबा जी मौजूद थे, हम जाके बैठे तो बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो आए, सलाम के बाद पहले लफ्ज पता उनके क्या थे? कहने लगे इब्ने सका तू क्या कहता था ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं आएगा? मैं तेरे अंदर से कुफर की बू देख रहा हूं, कुफर की बू देख रहा हूं, तो रब के बंदे से दुश्मनी करता है। और फरमाने लगे ओ अबू अब्दुल्ला तू कहता था कि मैं देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। फरमाया तू काफिर तो नहीं होगा पर दुनियादार जरूर हो जाएगा। कहता फिर बाबा जी ने रुख फेरा गौसे पाक की तरफ और कहने लगे अब्दुल कादिर तू कहता था मैं रब के बंदे का दीदार करने जा रहा हूं।
فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا۔ جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت۔ حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے، ابن سقا پھر نہ مانا، کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دی ہے، اس تو کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا، مناظر بنا، بڑی تقریریں کرتا، واضح کرتا۔ پھر وہ روم چلا گیا، روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا۔ پھر ایک دن روم کے اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی اسے پسند آ گئی، کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، عیسائی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا، میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی، بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے، مال سے، شہرت سے، پر میری چھوٹتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی، جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں، جھکاتے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک آدمی حلوائی کی دکان پہ کچھ چیز لینے آیا، کوئی درویش سادہ سا آدمی چھوٹی سی مسجد سے نکلا، حلوائی سے کہا دے دے، حلوائی کہا چل دوڑ جا، تو روز آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جب سارے آتے ہیں تب آیا کر، غریب گاہک تھا نا تو حلوائی نے جھڑک دیا۔ اس درویش کو جوش آ گیا، کہنے لگا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میں تیری دکان الٹ کے رکھ دوں گا، میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ کہنے لگا چل دوڑ جا، بڑے دیکھے ہیں تیری طرح کے دکان الٹنے والے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی گزر رہے تھے، حلوائی کی نظر پڑی تو دوڑ کے دست بوسی کرنے آیا، کہنے لگا حضور السلام علیکم۔ آپ فرمانے لگے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر، تیری دکان واقعی الٹ جائے گی۔ کہا حضور کس طرح؟ یہ تو ایسے ہی سادہ سا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی سادہ ہے، اس کا پیر بھی اسی طرح کا ہے، پر دادا پیر بڑا باکمال ہے، وہ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بڑا باکمال ہے۔ فرمایا وہ تیار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے چلو نالائق ہوا تو کیا ہوا، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، کہہ دے گا تو الٹ دیں گے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یہاں کوئی لاوارث لوگ بستے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور اس سے مراد ہر پیار کرنے والا ہے، صرف سلسلے میں آنے والا نہیں، ہر پیار کرنے والا قادر۔ بھائی سمجھ لے، یاد رکھ، اس بات کو پرکھیں، اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے، وہ تو نواز دیتی ہے، وہ تو نور۔ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی؟ میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے، کیوں جی؟ کی پتہ کتھوں رام آ جائے، ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ، پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے، کدھر سے شفا مل جائے۔ او بھئی ایسے نہیں ہوتا، دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا، ایک ڈاکٹر کی کھائے گا، جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا، تیری پرہیز بھی بدل دی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا۔ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے، علی بن جوسکی نام تھا،
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا. وہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے, دبانے لگے, ڈانٹا, کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے, چل حضور غوث اعظم کے قدم دبا. وہ پھر اٹھے, گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے. تو حضرت علی بن ایتی نے جلال کیا, فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک کے سپرد کرنے والا ہوں, تیری زیادہ تکمیل ہو جائے. جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوش کی رو پڑے, چیخے مار کے روئے. وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے اور فرمانے لگے علی بن ایتی اسے مجھے نہ دے, یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا, اسے یہیں رہنے دے, یہیں رہنے دے. بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بھشتی دروازے پر. بھشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث. جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی. تم نے پڑھی نہیں نا, اصل میں پڑھی نہیں. تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض. ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی. ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولیں. حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے. اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں. بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں پہ. مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے. کہنے لگے میرے کپڑے سونگنے لگا. کہنے لگا بھشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں. تو کہنے لگے پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی, تم سے نہیں آ رہی. مولانا بڑے حاضر دماغ تھے, کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی. نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. ایک ہی پڑھی ہے تو نے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو. یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا. ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے, سے اگلی نہیں پڑھی. شیخ کی خدمت, شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے. اور پھر ایک اور بات, میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں, ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر. کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے, وہ اندر سے جل ہی نکل آئے تو پھر تو آپ فرمانے لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی, اللہ کے بندے کی ہے. تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے. اول تو ایسا ہوتا نہیں, اول تو ایسا طلب پیدا کریں. آج لوگوں میں طلب نہیں, کہتے ہیں بڑیاں جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں. میں کہتے تیرے تے طلب نہیں پائی. طلب ہو تو کھانے کا مزہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ شریف, وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانہ, کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہیں بڑے آستانے دیکھے, پیر کوئی نہیں ملا. آپ مسکرائے, آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی, ارادہ ہی کوئی نہیں تیرا پروگرام نہیں تھا. ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں, تیرے اندر طلب ہی نہیں. اندر کچھ شے خالی ہوگی تو کوئی معرفت کا نور آئے گا, تو خود بھرا ہوا ہے. کہنے لگا جی بڑی طلب ہے. آپ فرمانے لگے تجھے کہا ہے نا کوئی نہیں؟ کہنے لگا حضور ہے. آپ فرمانے لگے چلو رات سو جاؤ, خانقاہ پہ سویرے بات کرے گا. مرید کو کہنے لگے اسے 5 کلو مچھلی دو اچھی بنا کے. مریدوں نے مچھلی دے دی, پانی کوئی نہیں دیا. ساری رات تڑپتا رہا اور باہر سے کنڈی بھی لگا دی. سویرے حضرت آل احمد آئے, دروازہ کھولا, قدموں پہ گرا, کہنے لگا حضرت جی پانی, حضرت جی پانی پانی پانی. آپ فرمانے لگے سلام تو لے لے پہلے. کہنے لگا نہیں حضور پانی پانی. آپ فرمانے لگے بتا مچھلی کہے گا حضور پہلے پانی پہلے پانی. حضرت نے ایک جملہ کہا, رب کے بندوں کی ایک بات کمال کر دیتی ہے. فرمایا پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ پتہ چلا طلب کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا سونے لگ پتہ گیا ہے کیا ہوتی ہے, لگ پتہ گیا ہے. آپ نے پانی بھی پلایا, مرید بھی کیا, اور جب سینے سے لگایا تو فرمایا جا تو نے طلب پیدا کی تھی, میں نے رب کے فضل سے تجھے فیض دیا ہے. کہتے وہاں بیٹھے بیٹھے کالے رنگ کا تھا, اللہ نے گورا رنگ بنا دیا, نورانیت چھلکنے لگی وہاں بیٹھے بیٹھے.